قلم سب سے زیادہ اہم ہے۔ قلم کو کبھی دولت بھی نہیں خرید پاتی ہے، اور قلم چاہے تو سیکنڈوں میں دولت کو مٹی بنا دیتا ہے۔ تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، پھر آگے بڑھتے جانا ہے، اور اتنا پڑھنا ہے کہ حق لینے کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ تیری تحریر، تیری زبان اور تیری قابلیت یہ کہہ دے کہ اس کرسی پہ اگر حق چلے گا تو صرف قابلوں کا چلے گا، جاہلوں کا نہیں چلے گا۔ یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری قوم زمیندار بہت ہے کہ نہیں؟ زمیندار بہت ہے، اتنے زمیندار ہے کہنے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، 10 بیگھے اللہ قریت کے زندگی گزار لے گا۔ یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے ترکوں کے حالات تو یہی ہے، اور جن کی روڈوں پہ آ گئی قسم سے پھٹے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کھل کے گنڈا گردی کر رہا، کیونکہ اب کیس میں لگانے کے لیے بھی پیسہ خوب ہے۔ 2 کروڑ روپے بیگھا ملا، یہ سوچ کے نا ہم بگڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اربوں خربوں کی طاقت ایک طرف اور تنہا غریب کے قلم کی طاقت ایک طرف۔ آپ اس چیز کو سمجھ لیں ذرا، قلم سب سے زیادہ اہم ہے۔ قلم کو کبھی دولت بھی نہیں خرید پاتی ہے، اور قلم چاہے تو سیکنڈوں میں دولت کو مٹی بنا دیتا ہے۔ قلم اصل ہے، پیسہ اصل نہیں۔ آپ تعلیم پہ دھیان دیں، پڑھیں آگے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، کنجوسی کی بھی حد نہیں۔ 10 روپے دے کے کہہ رہا ہے حساب تو 3 سال کا نہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، مشکلیں آئیں گی۔ کمیٹی والے کھڑے ہیں نا یہاں پہ لڑکے، کتنے لوگ ہیں کمیٹی والے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں۔ سارے کمیٹی والے میرے سامنے کھڑے، کچھ سو بھی گئے ہوں گے نا ماشاءاللہ جا کے۔ اور کمیٹی والوں کے لوگ کتنے ساتھ ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سارے کمیٹی والوں کے ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کاش حضور یہ کہہ دے کہاں ہیں جو میرے میلاد کی جلسے کی کمیٹی کہلاتے تھے، پھر تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ مشکل ہوتا ہے نا۔ یہ آپ ہی کے گاؤں کے لوگ ہیں نا؟ بولے ذرا، بول سکتے ہیں تو؟ آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں یہ؟ بھائی اس کو ایسا کرو کہ یہ گلا نہ پکڑے۔ آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں یہ؟ جانتے ہی نا آپ سب کو۔ اچھا، یہ پورا آواز بڑھا دو یار، اس کا آواز بڑھا دو۔ بیچ میں جو لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی یہ جو جلسہ کر رہے ہیں نا، یہ پیٹ پالنے کے دھندے، جگاڑ چلتا رہے، ایک بار چندہ کر لیا سال بھر کھائیں گے۔ کان کھول کے سنیں، ایک ایک بندہ کمیٹی کا دیکھ لو۔ میں کمیٹی کو نہیں جانتا ہوں، میں بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، دعوت مجھے نواب بھائی کے ذریعے ملی ہے۔ میں یہاں چاپلوسی اور دلالی کرنے نہیں آیا، میں ایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ جو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ بھائی کیا فائدہ، کیوں کر رہے ہو، کیا نتیجہ ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے نا، ان علاقے کے لوگوں کو کلمہ تک صحیح سے یاد نہیں ہے، کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ کئی ایسی جگہیں جہاں پہ کبھی جلسہ نہیں ہوا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بار آپ کو سن کے ان لوگوں نے بلایا ہے۔ لیکن میں نے پوچھا بتاؤ کمیاں کیا کیا ہیں؟ ان لوگوں نے کہا آج بھی ہمارے گاؤں میں پیپل کی پوجا ہوتی ہے، آج بھی مسلمان ہولی دیوالی پہ گھروں کو لیپا پوتا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کمی کیا ہے؟ کہا کبھی جلسہ نہیں ہوا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے وہاں دین سے دوریاں ہوتی ہیں، اور جہاں نبی کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں، جوان تو چھوڑو، بوڑھے تو چھوڑو، اگر بچوں سے پوچھو بتا مصطفیٰ کون ہے تو بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہے بری، ہے راغو میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن نظان ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، توجہ سے بولو، مدنی کی آمد، علامہ مولانا مفتی حماد رضا رامپوری زندہ باد، حریل پور کا سنی مسلمان زندہ باد۔ بھیا سب کوئی رامپوری بنا لے، مسئلہ کوئی نہیں، رامپور بھی میرا، مراد آباد بھی میرا۔ ہم تو کہتے ہیں جہاں جہاں میرے حضور کا کرم ہے وہ ساری زمین ہماری ہے نا۔ ہم بیگے 2 بیگے والے نہیں، ہم بیگے 2 بیگے والے نہیں، کائنات ہماری ہے، کائنات ہماری ہے، ہم بیگے 2 بیگے والے نہیں ہیں نا۔
ہم بیگے دو بیگے والے نہیں. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا, تو آپ ان سب کو جانتے ہیں نا. یہ جو بات کہی جاتی ہے جلسے والوں کے حوالے سے کہ صاحب یہ جو چندے کرتے ہیں نا یہ پیٹ پالنے کے لیے کرتے, یہ ایک ایک بندے کی ذمہ داری لیتا ہوں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے, گارنٹی ہے, چیلنج ہے میرا, دیکھ لو ان میں سے کسی کو تم نے کبھی اپنے فرید پور میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولو بولو یار, سامنے والے بولیں, دیکھا کبھی؟ سونک پور میں, کھود میں, رامپور میں, سوار میں, کہیں دیکھا مانگتے ہوئے؟ دیکھا کبھی؟ کبھی ان میں سے کوئی یہ کہہ کے گیا ہو میری بیوی کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں, 500 روپے دے دو, بچے کو پیزا برگر کھلانا ہے 100 روپے دے دو, انہوں نے کبھی کسی کے دروازے پہ جا کر کے اپنی بیوی بچے کے لیے بھیک مانگی ہو؟ ایک بندہ بتا دے مجھے کوئی کھڑے ہو کر کے کبھی روپے بھر کا سوال انہوں نے کیا ہو؟ لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا جس دن سے جلسے کی تاریخ رکھی گئی ہے کس کس چوکھٹ پہ گئے ہوں گے, کس کس کو جا کے آواز دی ہوگی؟ مجھے بتاؤ تو سکی, انہی جلسے والوں سے پوچھو, بتاؤ تم نے بچوں کے لیے سوال کیا کہ نہیں؟ کہا کبھی نہیں کیا. کبھی اولاد کے لیے مانگا کہ نہیں؟ کہا کبھی نہیں مانگا. کبھی تو جی چاہا ہوگا کہ گوشت بنایا جائے لیکن گھر میں پیسہ نہیں ہوگا, بتاؤ کسی سے بوٹی کا خرچہ مانگا؟ کہا کبھی نہیں مانگا. کہا کیوں؟ کہ غیرت اجازت نہیں دیتی ہے. کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ قوم بچوں کے لیے 1 روپیہ اس لیے نہیں مانگتی کہ غیرت اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر یہ جلسوں کے لیے در بدر جاتے ہیں, چوکٹ چوکٹ جاتے ہیں, ایک ایک کے دروازے پہ جا کے آواز دیتے ہیں, کتنے دھکا دیتے ہیں, کتنی گالی دیتے ہیں, لیکن قدم رکے نہیں, حوصلہ بدلا نہیں, کبھی تھک کے بیٹھے نہیں. کیوں نہیں بیٹھے؟ خدا کی قسم اگر اپنے لیے چلے ہوتے تو کبھی تھک کے بیٹھ جاتے, کبھی غیرت سے ڈوب جاتے, لیکن اپنے لیے نہیں. یہ جو جلسہ سجایا ہے مدینے والے کے لیے سجایا ہے اور اعلان کیا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, تغن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں غجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسئلے کے اعلیٰ حضرت, مسئلے کے اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا صاحب زندہ باد. توجہ ہے سارے لوگوں کی, میلاد حضور کا, آقا کریم کی ولادت کا جشن ہے, اور پھٹا ہوا نوٹ نہ تھا بیٹے, 2-3 جگہ سے جو اسے جیب میں رکھ لو تاکہ دوبارہ کوئی لے جا کے نہ دے. توجہ ہے سارے لوگوں کی, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ میرے حضور کا میلاد ہے. حضور آئے, کائنات مسکرانے لگی, میرے نبی کا کرم کائنات